بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائے سحر کے ساتھ میں ہوں قاسم عباس عباسی۔ قرآن سیریز پر ہماری ویڈیوز چل رہی ہیں 30 دن 30 پارے، آج پارہ نمبر 23واں ہے۔ اس کو ہم نے 3 حصوں کے اندر تقسیم کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان 3 حصوں کے اندر اپنی قدرت کی نشانیاں بڑے واضح طور پر بیان کی ہیں۔ سب سے پہلا حصہ سورۃ یاسین کا ہے، دوسرا جو حصہ ہے وہ سورۃ الصافات کا ہے، اور تیسرا جو حصہ ہے وہ سورۃ صاد کا ہے۔ اس میں جو پہلی چیز ہے اس میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا ہے۔ سورۃ یاسین میں اللہ نے واضح احکام بیان کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جس زمین پر تم سروائیو کر رہے ہو، جس پر تم چل رہے ہو، جس پر تم اپنی زندگی بسر کر رہے ہو، جس پر تم اپنی اولاد کے ساتھ چلتے ہو، اور تم اپنے جو معاملات کرتے ہو، یہ زمین در حقیقت میری ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ عادل ہے، عدل کو پسند کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ نے عدل کا نظام بنایا ہے، اور عدل کے نظام کو وہ رائج کروانے کے لیے اپنے انبیاء کرام کو بھیجتے تھے، یہی خطاب حضرت انسان سے کیا گیا ہے۔ حضرت انسان کو کہا گیا ہے، اے میرے انسانوں، جس طرح میں عدل کو پسند کرتا ہوں، تمہارا بھی یہ کام ہے کہ تم عدل سے کام لو، تم انصاف کے ساتھ کام لو، تم قانون کے مطابق چلو۔ تو یہ اللہ کی واضح نشانیاں ہیں، اس پر ہر ایک آدمی کو عمل کرنا لازم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ یہ مردہ زمین ہے، اس کو ہم نے زندہ کیا۔ دیکھیں، جس طرح آپ یہ کہتے ہیں کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے زمین کو بنا دیا فرش، بستر بنا دیا، فراشا والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، اور اس آسمان سے اللہ پانی کو اتارتا ہے، فاخرج به من الثمرات، اور پھر اسی زمین سے اللہ رب العالمین پھلوں کو اگاتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اب دیکھیں، ہم ایک گندم کا دانہ لے کر جاتے ہیں، ہم اس گندم کو جس وقت زمین کے حوالے کرتے ہیں تو ہمارے پاس وہ صرف ایک گندم کا دانہ ہوتا ہے، اس کے اندر جان نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جس وقت وہ ہم زمین کے حوالے کرتے ہیں تو اللہ تدریجاً تدریجاً اس کی صلاحیتوں کو ابھارتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے وہ اس کے اندر سے کونپر نکلتی ہے، بیج بنتا ہے، بیج زمین کو پھاڑتا ہے، پھاڑ کر باہر نکلتا ہے۔ اب وہ ہلکا سا تنا، اتنا نازک تنا ہوتا ہے کہ اگر میں اور آپ اس کے ساتھ ہاتھ لگائیں تو شاید وہ ٹوٹ جائے، لیکن وہ اتنی سخت زمین کو اس کا کلیجہ پھاڑ کر وہ باہر نکلتا ہے، تو یقیناً یہ قدرت کی نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے اوپر زمین کے اوپر آپ ہریالی کو دیکھتے ہیں، کچھ عرصہ گزرتا ہے، وہ جو گندم ہے وہ اپنی جوانی کے اندر آ جاتی ہے، ہر جگہ آپ کو سبز کھیت دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین اسی گندم کو پکا کر آپ کے سامنے زرد کلر کی ہمارے سامنے وہ گندم تیار ہوئی ہوتی ہے۔ پھر حالانکہ وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتی اس وقت، اس کے بعد بھی جس وقت ہم اس کو کاٹتے ہیں، کاٹ کر اس کا دانہ علیحدہ کرتے ہیں، دانے کو جا کر پسواتے ہیں، پسوا کر وہ گھروں کے اندر آٹے کی صورت میں آتا ہے۔ تو آٹے کی صورت کے اندر آ کر جس وقت ہم اس کو تناول کرتے ہیں، روٹی بناتے ہیں، چپاتی بنا کر کھاتے ہیں، تو یہ ہے تدریجاً تدریجاً اس کی مصلحتوں کا خیال رکھتے ہوئے ایک چھوٹی چھوٹی چیز اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے بیان کی، اور جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے اس چیز کو پیدا کیا، اب تمہارا یہ کام ہے کہ تم عبادت کس کی کرو؟ میری کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری چیز اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ دن اور رات کا بدلنا۔ اللہ رب العالمین کبھی دن کبھی رات، آپ نے آج تک دیکھا ہوگا نہ دن بدلنے میں تاخیر ہو رہی ہے نہ رات آنے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ یہ جتنا بھی نظام ہے، سورج کا جو نظام ہے، چاند کا جو نظام ہے، یہ اللہ رب العالمین کی واضح قدرت کی نشانی ہے۔ تو ہمیں اس نشانیوں کی طرف بار بار آنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ جو اگلی چیز بیان کی گئی ہے وہ قیامت کا وہ منظر ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم تمہارے مردہ جسموں کے اندر جان ڈالیں گے، تمہارے ان مردہ جسموں کو اپنے سامنے لا کر کھڑا کریں گے، پھر ہم تم سے سوال و جوابات کریں گے، پھر ہم تمہاری زندگی کے متعلق جانیں گے، پھر ہم ان احکام کے متعلق جانیں گے کہ جن کا ہم نے تم کو حکم دیا۔ حالانکہ لوگ جس آخرت کا انکار کرتے ہیں، اللہ نے متعدد جگہ پر یہ فرمایا کہ اس آخرت کو تم آخر کھیل نہ سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ تم مر گئے ہو، مرنے کے بعد تم لوٹائے نہیں جاؤ گے، مرنے کے بعد تم زندہ نہیں ہوگے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بہت زیادہ درس دیا ہے۔ یقیناً آج میں کوئی بھی کام کرتا ہوں، آج میں کوئی بھی چیز دیکھتا ہوں تو مجھے اگر میں معاشرے کے اندر کوئی کام کر رہا ہوں، اگر معاشرہ میرے ساتھ چل رہا ہے،
اللہ نے مجھے کوئی عہدہ دے دیا ہے، کوئی منصب دے دیا ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے چند لوگوں پر حاکم اگر بنا دیا ہے تو میں اس کا غلط اور ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤں، میں اپنی کرسی کا غلط مطلب نہ نکالوں، میں یہ نہ ہو کہ اپنے اختیارات کو غلط کاموں کے اندر استعمال کروں، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو اختیارات میں نے تمہیں دیے ہیں اس کے بارے میں تم سے پوچھوں گا، میں تم سے سوال کروں گا، اور جس وقت آپ کا رب آپ سے سوال کرے گا تو یقیناً اس وقت ہم جھوٹ بولنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کی رعایا اگر کسی کے پاس اور وہ رعایا کے اوپر ہے، چاہے جس طرح ہمارے فوڈ انسپیکٹر ہے، کوئی بھی بیوروکریٹس ہے، یا اسی طریقے سے ہمارے سیاسی جو لوگ ہیں، اگر اللہ ان کو کوئی عہدہ اور کوئی منصب دے دیتا ہے تو اس عہدے اور منصب کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین ضرور بضرور پوچھیں گے۔ اور یہ چیزیں بتانے کی اسی لیے ہیں کہ تاکہ ہم ہمیشہ انصاف سے کام لیں، عدل سے کام لیں، تاکہ ہم اللہ کے سامنے جس وقت پیش ہوں تو ہم سرخرو ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز ہے وہ ہے فرشتوں کی اطاعت اور صف بندی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فرشتے میری نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ فرشتے جو ہے وہ میری عبادت کرتے ہیں صف بصف، اور فرشتے جو میں حکم دیتا ہوں اسی طریقے کا حکم کو وہ کیا کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور کوئی بھی ایسا فرشتہ نہیں ہے کہ جو میں بات کہہ دوں وہ اس کے خلاف کرے۔ اور پھر اس کے ساتھ جو تیسری چیز بیان کی گئی ہے وہ ہے مشرکین کے عقیدے کی ترتیب۔ عرب کے اندر جو مشرکین تھے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح ستایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح تکلیفیں پیش کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ